ایک ہی ذات سے پیار ہو تو دل لگی میں سکون ملتا ہے۔ جس مرد میں اپنا نام آپ کے نام کے ساتھ جوڑنے کی ہمت نہ ہو، اس کے لیے بدنام ہونا خود پر ظلم ہے۔ بات زخم بھی بن سکتی ہے اور مرہم بھی۔ مرد بھی کیسا معصوم ہے، عورت کی ایک آہ اور ادا پہ وہ تمام جمع پونجی لٹا دیتا ہے جو اس نے کبھی خود پر بھی خرچ نہیں کی ہوتی۔ مرد کے ساتھ انا کی جنگ لڑنے والی عورت سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ انا میں مرد کا کچھ نہیں جاتا، البتہ عورت اپنی عزت، وقار اور محبت سب کچھ گنوا بیٹھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ میرا ہے، ضرور پلٹے گا، مگر جب نہیں آتا تو بے وفا ہونے کے الزامات سر تھوپ دیے جاتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بات بھول جاتی ہے مرد انا کا پیکر ہے، اس پر انا جچتی ہے، اور جب بات انا کی ہو تو وہ محبت تک کو اندھے کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ دوستو، مرد جہاں اپنی انا مار بیٹھے، اس کے بعد فقط ضلالت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ عورت مرد کی بے وفائی کا رونا تو سارے جہان میں روتی ہے، مگر اپنی غلطیوں کو کبھی تسلیم نہیں کرتی ہے۔ ضد کرنا، روٹھ جانا، نخرہ دکھانا عورت پر جچتا ہے، مگر جہاں بات مرد سے مقابلے پر آ جائے تو وہ صریحاً جاہلیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی۔ بار بار کے روٹھنے سے مرد اکتا جاتا ہے، جس سے اس کا ذہن شیطان کے بہکاوے میں بہت جلد آ سکتا ہے، جو کہ دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس سے آپ جو سیکھ سکیں سیکھ لیجئے۔ یہ کوئی فلسفہ کہانی یا نصیحت نہیں، بلکہ تلخ اور کڑوی حقیقت ہے۔ اس دنیا میں بے حساب لوگ ہیں جو بولتے رہتے ہیں، اور آپ کو ان لوگوں کو بس سنتے رہنا ہوتا ہے، اور اسی دنیا میں کوئی ایک واحد فرد ایسا بھی ہوتا ہے جو بس آپ کو سنتا ہے، بہت دیر تک، بہت دل سے۔ عورت مسئلہ نہیں، عورت محبت ہے، مگر وہ محبت نہیں جو مرد کرتا ہے۔ مرد کے لیے محبت جسم ہے، عورت کے لیے محبت جذبہ ہے۔ مرد کی محبت جسم کا جال ہے، عورت کی محبت روح کی آزادی ہے۔ مرد کی محبت مقابلہ ہے، عورت کی محبت عاجزی ہے۔ مرد کی محبت ایک پل ہے، عورت کی محبت پوری زندگی ہے۔ مرد کی محبت ایک افسانہ ہے، عورت کی محبت ایک حقیقت ہے۔ عورت معشوق ہے، عورت عاشق ہے، عورت عشق کی استاد ہے۔ آخر عورت کیا چاہتی ہے؟ تخت، بخت اور جسم۔ عورت کو محبت چاہیے، نرم و نازک، گرم و گداز محبت، جسم سے ماورا محبت، جنس سے آزاد محبت۔ مرد جسم کے جنگل میں بھٹکتا ہوا ایک بھوکا درندہ ہے، عورت روح کے چمن میں اڑتی ہوئی تتلی ہے جو پیار کی پیاسی ہے۔ مرد کے لیے محبت بھوک اور عورت کے لیے پیار ایک پیاس ہے۔ عورت کے ہونٹ ساحل ہیں اور اس کا وجود ایک سمندر ہے، آنکھوں سے بہتے ہوئے اشکوں جیسا سمندر جو نمکین بھی ہے اور حسین بھی ہے، جس میں تلاطم ہے، جس میں غم ہے، جس میں رنج نہیں، صرف اور صرف علم ہے۔ جب بہو کو گھر لے کے آئیں تو خدارا اسے ایڈجسٹ ہونے کا وقت دیں۔ 20 سے 22 سال کی لڑکی سے آپ 50 سال کی عورت کی سمجھداری کی امید مت کریں۔ جیسے گھر میں بیٹھی آپ کی اپنی بیٹی آپ کو بچی لگتی ہے، بہو کو بھی بچی سمجھ کے اس کی نادانیوں کو نظر انداز کر دیا کریں۔
آج جس لڑکی سے آپ ایک بیوی، بہو، بھابھی کی ساری ذمہ داریاں پوری کرنے کی امید رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے والدین کے لیے بچی ہی تھی۔ ساس ماں نہیں بن سکتی تو کیا ہوا، اپنی بہو کی دوست بننے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی اسے بولیں، آجا بیٹا، تیرے سر میں مالش کرتی ہوں۔ وہ کام سے فارغ ہو تو اس کا ماتھا پیار سے چوم کے اتنا کہہ دیں، میری بیٹی بہت تھک گئی ہوگی، کھانا کھانے لگو، تو بہو کو آواز دے کر اپنے پاس بٹھائیں۔ بیٹے کے سامنے بہو کی تعریف کر دیا کریں۔ میں یقین سے کہتا ہوں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش ہو کر وہ دل و جان سے آپ کی بن جائے گی۔ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس سے گھر کے معاملات میں مشورہ کریں، احساس دلائیں کہ اس کے بنا آپ کا گھر ادھورا ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ جن رشتوں میں صرف چہرے پہ مسکراہٹ ہو، کوئی ضد، غصہ یا لڑائی نہ ہو، تو وہ رشتے اچھے تو ہوتے ہیں پر خاص نہیں، اور وہ خاص رشتہ کسی ایک شخص کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ جذبات وہاں دکھائے جاتے ہیں جہاں فرق پڑتا ہو کسی کو۔ آئینہ وہ واحد ساتھی ہے جو آپ کے ہنسنے پہ ہنستا ہے اور آپ کے رونے پہ روتا ہے۔ لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے، کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا، اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ کچھ رشتوں کو مکمل نبھانے کی قربانی اکثر ہماری ذات نامکمل کر دیتی ہے۔ انسانی حد بندیاں اور پیش بندیاں فطرت کے کام میں رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ کوئی بھی تعلق محض ایک سبق سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ کسی کی نسبت برا خیال بھی دل میں مت لاؤ، یاد رکھو اس کا عکس اس کے دل پہ ضرور پڑے گا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے اور پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔